بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج یہ سٹوری ایک چہرہ ہے اور اس کے آگے دو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، اور یہ چہرہ جو ہے جانا پہچانا ہے عاصم عزیز۔ انہوں نے پہلے ساری واردات عبداللہ سٹی پہ کی تھی۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہوئیں اور ہمارا نظام کتنا کمزور ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ انہوں نے جتنا مرضی فراڈ کیا۔ ایک دفعہ یہ اقدام قتل کے کیس میں جیل ضرور گئے تھے، لیکن جو بنیادی طور پہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور یہی ہمارے سسٹم کی بنیادی کمزوری ہے کہ ایف آئی آر ہو جانا، پھر بندے کا جیل نہ جانا، پھر اس کو فراڈ سے نہ روکے جانا، تو وہ بلکہ ایف آئی آر ہونے کے بعد اور دلیر ہو جاتا ہے۔ چونکہ بنیادی طور پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طے شدہ ایف آئی آر ہوتی ہے، منصوبے کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اب ایک نیا کلچر بھی راولپنڈی اسلام آباد میں آیا کہ چہ جائے کہ کوئی اور ادارہ ایف آئی آر دے تو اسلام آباد پولیس یا راولپنڈی پولیس سے ایف آئی آر کروا لی جاتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق ایک واردات کی ایک ہی جگہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، لہٰذا جہاں پہ ان کا معاملہ پہلے سے طے ہوتا ہے وہاں پہ ایف آئی آر کروا لی جاتی ہے۔ تو ناظرین، عاصم عزیز صاحب اور ان کے بھائی طاہر عزیز صاحب جو ہیں، وہ مین پلیئر تو اس کے سارے 2 نمبر دھندے کے وہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ سٹی کے نام پہ یہ کتنی ایف آئی آرز ہیں اور کتنی وارداتیں ہوئیں، لیکن ان کو نہ آر ڈی اے روک پایا، نہ ایف آئی اے روک پایا، نہ اینٹی کرپشن والے روک پائے۔ درخواستیں ان کے خلاف ضرور گئیں، لیکن کسی نے روکا نہیں۔ روکا اس لیے نہیں کہ انڈر ہینڈ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، اور یہ سارا جو چکری کا گھن چکر جو ہے، یہ صرف اسی لیے آر ڈی اے چونکہ ان کے ساتھ معاملات طے کر لیتی ہے۔ ناظرین، ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ سوسائٹیوں میں ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ عاصم عزیز کو کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے ہیرا پھیری تو کی سو کی، لیکن پھیری لگا کے پلاٹ اس نے بیچنے کا نیا ٹرینڈ دیا۔ آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں عبداللہ سٹی کی گاڑیاں سڑکوں پہ گھومتی تھی، یعنی پھیری لگا کے ہر ایک گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا، وہ تقریباً 20-25 گاڑیاں اکٹھی جو ہے وہ ایک جتھے کی شکل میں نکلتی تھی، راولپنڈی کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی اسلام آباد میں داخل ہوتی تھیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بہت بڑی جناب ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے لانچ ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ ایک پرانا ایک طریقہ کار ہے۔ کچھ لوگ سبزیاں پھیری لگا کے بیچتے ہیں، کچھ پکوڑے سبزی لگا کے بیچتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ گھریلو سامان پھیری لگا کے بیچتے ہیں، اور کچھ کباڑیے جو ہیں وہ پھیری لگا کے کباڑ کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ تو عاصم عزیز نے ایسا یونیک آئیڈیا لیا کہ اس نے پھیری لگا کے پلاٹ بیچنے کا آئیڈیا لیا، اور وہ بھی ایسے پلاٹ جن کا وجود نہیں تھا۔ تو راولپنڈی اسلام آباد میں جب یہ گاڑیاں گھومیں تو لوگوں کا ذہن بنا کہ جناب یہ تو بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، حالانکہ وہاں پہ اس کی آس پاس زمینوں کے جھگڑے بھی چل رہے تھے لوگوں کے، مقامی جو لوگ ہیں وہ مزاحمت بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ سادہ لوگ عوام ہے وہ یقین کر لیتے ہیں، وہ سرخی پاؤڈر پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ یقین کر لیتے ہیں، لہٰذا اربوں روپیہ عاصم عزیز کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ آپ ہماری سکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 4 ایف آئی آرز ہوئیں۔ اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی آر ڈی اے کی طرف سے لکھا گیا کہ جناب یہ غیر قانونی طور پہ پلاٹوں کی بکنگ کر رہے ہیں۔ آر ڈی اے والے اپنا معاملات جو ہے اپنی فائل کا پیٹ پورا ضرور کرتے ہیں، تاکہ اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ یا خود نوٹس لے لے یا نیب والے پڑ جائیں، تو جب آر ڈی اے کو طلب کیا جائے تو آر ڈی اے کی جو فائل ہے اس کے پیٹ میں سے وہ ساری چیزیں نکل آئیں، جس سے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے تو یہ ایف آئی اے کو لکھا تھا، یہ پولیس کو لکھا تھا، یہ ہم نے نوٹس دیا، یہ ہم نے ایف آئی آر دی۔ لیکن اس کے بعد جو کھیل رچایا جاتا ہے، جو پھر ایف آئی آر خارج ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ سمیع اللہ نیازی جو ہیں وہ اس وقت آر ڈی اے کے سب سے مین پلیئر ہیں۔ اور سمیع اللہ نیازی کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اینٹی کرپشن کے ایک مقدمے میں جیل بھی جا چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ ان کے خلاف کافی شکایات اکٹھی ہو رہی ہیں، چونکہ اس ساری جو ہیرا پھیری ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ جب معاملہ آر ڈی اے میں جاتا ہے تو وہاں پہ سمیع اللہ نیازی اور طاہر میو جو ہے وہاں تک کھرا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹیوں کے ساتھ معاملہ طے کر کے ایف آئی آر بھی دیتے ہیں، اور پھر ایف آئی آر کی اخراج رپورٹ بھی تیار کرواتے ہیں۔ باقی سارے نیچے تک عملہ جو ہے وہ پھر ان کی بات مانتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسپیکٹر ان کے پاس چودھری طارق جو ہیں، ایک ہی اس کے پاس گاڑی ہے، 2 بندے ہیں، اور ہر ایف آئی آر کا ایک ہی متن ہے کہ جناب علی سپرنٹینڈنٹ شفقت صاحب کے کہنے پہ ہم روٹین کے وہاں پہ گئے اور پھر ایف آئی آر ہوئی۔ اب یہ چودھری طارق صاحب جو ہیں
انہوں نے بالکل صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر بس کروانی ہے. باقی پھر معاملات سمیع اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اوپنر کے طور پہ آ کے سنبھالتے ہیں. پھر سارے معاملات ایف آئی اے کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے ساتھ بھی، اینٹی کرپشن، سارے معاملات کو پھر وہ خود دیکھتے ہیں. یعنی 4 بڑی ایف آئی آرز ہونے کے باوجود، ایف آئی اے کو رجوع کرنے کے باوجود اس فراڈ کا نہ رکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ادارے بے بس ہو چکے ہیں. اب ناظرین آگے آئیں کہ عاصم عزیز نے ادھر جب کامیاب فراڈ کر لیا تو پھر وہ آگے بڑھے. تو پی ٹی آئی کے جو 2 اہم لیڈر ہیں، جناب عامر محمود کیانی صاحب اور دوسرے عمران اسماعیل صاحب، ان کو انہوں نے شیشے میں اتارا. حالانکہ عامر محمود کیانی صاحب کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ جدی پشتی لینڈ لارڈ ہیں، لیکن عاصم عزیز جو ہیں وہ چونکہ نودولتی ہیں تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو شیشے میں اتارا اور ان کو سمجھایا کہ جناب کام سارا میں کروں گا لیکن آپ نے صرف سرپرستی کرنی ہے. اور اس وقت ابھی پنجاب میں چودھری پرویز لائی کی حکومت تھی، لہٰذا ان 2 اہم پی ٹی آئی کے لیڈروں کو، جن میں عمران اسماعیل جو سابق گورنر ہیں سندھ کے، ان کو شامل کیا گیا، عامر محمود کیانی کو شامل کیا گیا، اور پھر جا کے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے ایک پارٹنرشپ کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی گئی. وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں عامر محمود کیانی صاحب موجود ہیں، عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں، عاصم عزیز صاحب موجود ہیں. تو یہ پھر جب یہ فراڈ شروع ہوا تو اب آگے دیکھیں کہ ایولان سٹی کے راولپنڈی اسلام آباد کی شہروں پہ کتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ نہ ان کے پاس این او سی ہے، نہ ایل او پی ہے، بلکہ اب تو اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ عاصم عزیز جو ہیں، چونکہ انہوں نے ان 2 بندوں کو تو شیشے میں اتار لیا ہے، اب اس میں پھڈا یہ چل رہا ہے کہ عامر محمود کیانی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جو رقبہ ہے ان کے نام پہ کیا جائے، عمران اسماعیل صاحب چاہتے ہیں کہ وہ رقبہ ان کے نام پہ کیا جائے چونکہ وہ پردیسی ہیں، وہ سندھ سے آتے ہیں. لیکن اس وقت عاصم عزیز جو ہیں وہ ون ون پوزیشن میں ہے، چونکہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. عاصم عزیز جو ہے وہ عمران اسماعیل کو، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عامر محمود کیانی جو ہے، جو وفاقی وزیر بھی رہے، تو وہ پنڈی وال ہے، تو ان کو پریشرائز کرنا یا ان کا پیسہ لوٹ لینا یا ان کا رقبے پہ قبضہ کر لینا، وہ عاصم عزیز اور ان کے بھائی طاہر عزیز کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اسی لیے انہوں نے اب ان دونوں بھائیوں نے عمران اسماعیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارا رقبہ آپ کے نام پہ کرواتے ہیں. اب اس پہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عامر محمود کیانی اور عمران اسماعیل کے درمیان بھی دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ دوریاں جو ہیں سارا فائدہ پہنچائیں گی عاصم عبداللہ کو، کیونکہ عاصم عبداللہ اس نظر میں ہے کہ کون کراچی سے روزانہ آئے گا. عمران اسماعیل کے پاس روزانہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. پھر عمران اسماعیل کی راولپنڈی میں وہ جڑیں نہیں ہیں جو عامر محمود کیانی کی ہیں، اور دوسرا عامر محمود کیانی جو ہے وہ ڈانگ سوٹا بھی کر لیتے ہیں. عمران اسماعیل کے لیے کراچی سے آ کے یہاں پہ ڈانگ سوٹا کرنا مشکل ہوگا. اور یہ ان کی آپس کی لڑائی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لوٹ بیچاری عوام رہی ہے. ان کی پھیری والی سکیم کے تحت بھی عوام نے اپنا اربوں روپیہ کھویا. اب ایولان سٹی والی سکیم میں بھی بیچاری عوام جو ہے وہ پس جائے گی، لیکن پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ادارے انتظار کرتے ہیں کہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو جائے، واردات جو ہے وہ ہو جائے، پھر جا کے وہ کہیں ایکشن لینے کی سوچتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو نوسر باز ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر نیب ایکشن لیتی ہے تو پلی بارگین کا قانون موجود ہے، تو فراڈیوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے دیتے ہیں، پلی بارگین کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھ بھال کے یہ فراڈ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ہماری نیب جو ہے اس وقت تک حرکت میں نہیں آتی جب تک ان کی جیبیں، ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ نہ بھر جائیں. اور پھر جو ان سے پیسہ ریکور کیا جاتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگوں نے پیسہ لٹایا ہوتا ہے وہ حقداروں کے ساتھ وہ کئی سالوں کے بعد پہنچتا ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ عبداللہ سٹی میں پلاٹ لیے تھے، اب اگر ان کو پیسے واپس بھی مل جائیں تو اس وقت ان کے پیسے کی قدر جو ہے کہاں چلی گئی، ڈالر کہاں پہنچ گیا، پیسے کی قدر کہاں چلی گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وہی پیسے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے آگے کہ اللہ کا واسطہ ہمارے اصل زاری دے دیں، کیونکہ انہوں نے تو کسی نے بچے کی شادی کرنی ہے، کسی نے بیٹیوں کو بیانا ہے، کسی کے اور معاملات ہیں، لہٰذا وہ اپنی اصل زر پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. اور ان کو فائدہ زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان سے فائلیں پھر واپس لے لیتے ہیں اور ان کا پیسہ دے دیتے ہیں، اور کئی سال تک ان کا پیسہ بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ واردات جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایولان سٹی میں عاصم عزیز اور ان کا بھائی جو ہے وہ کتنی دولت سمیٹتے ہیں. پہلے ان کے پاس بہت زیادہ انہوں نے دولت سمیٹی ہے، اور ایولان سٹی کا بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ ایولان سٹی کو بھی پھیری لگا کر پلاٹ بیچے ہیں. ناظرین آپ حیران ہوں گے، آپ پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں
کہ یہ واحد آئیڈیا عاصم عزیز کا ہے کہ پھیری لگا کے پلاٹ بیچو. اب یہ چونکہ سمارٹ دور ہے لہٰذا سپیکر تو نہیں گاڑیوں پہ لگا ہوتا کہ پلاٹ لے لو پلاٹ لے لو، لیکن جب گاڑیاں شہر میں گھومتی ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے شہر میں گاڑیاں گھومتی ہیں، تو مقصد تو یہی ہوتا ہے، کسی کے اوپر ایولان سٹی لکھ دیتے ہیں گاڑیوں کے اوپر، کچھ کے اوپر ایولان سٹی اور کچھ کے اوپر عبداللہ سٹی. تو مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ پلاٹ لے لو پلاٹ لے لو، اور لوگ پھر اس سے معروف ہو کے پلاٹ لے بھی لیتے ہیں. لیکن جب تک کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آر ڈی اے کو نہیں گیچی سے پکڑے گا کہ اس ایف آئی آر کا مقصد کیا ہے جس پہ آپ مکمکا کر لیتے ہیں، جب تک ایف آئی اے حرکت میں نہیں آئے گی فوری طور پہ تو فراڈیوں کو کوئی نہیں روک سکتا. چونکہ فراڈیے جو ہے، اب آپ نے دکھایا میں نے آپ کو کہ آر ڈی اے نے لکھا کہ نہ آپ بکنگ کر سکتے ہیں نہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے دیکھے، انہوں نے پرائیویٹ پوش علاقوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں لے کے وہاں پہ خوبصورت لڑکیوں کو بٹھایا ہوا ہے جو بکنگ کرتی ہیں، پلاٹوں کی بکنگ کرتی ہیں، اور جب کوئی بیچارہ واپس جاتا ہے تو وہ لڑکی جاب بھی چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے، یا تو یہ ان کی تنخواہ دبا لیتے ہیں یا وہ خود ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں تو لوگوں کا خون پیا جا رہا ہے. تو ناظرین، اداروں کو چاہیے اس پہ ایکشن لیں. ابھی ہم انشاءاللہ اس کا جو فالو اپ سٹوری دیں گے وہ یہ ہوگی کہ عاصم عزیز نے اپنی فنکاری کے ساتھ رقبہ کتنا رقبہ جو ہے عمران اسماعیل کے نام پہ کروایا ہے، اور وہ کیا فنکاری کامیاب ہوگی، اور عامر محمود کیانی صاحب اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.